غفار تیرا الہی میں ہوں بس خطا بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دین اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، امن کا بول بالا کرتا ہے، لوگوں کو حقیقی آزادی سے متعارف کرواتا ہے. اور حقیقی آزادی انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا. حقیقی آزادی انسانوں کی انسانوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر خالص ایک اللہ کے لیے جھکانا، یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام توحید کے پیغام کو عام کرنا ہر مسلمان پہ لازم قرار دیتا ہے. اپنی طاقت کے مطابق پیغام توحید کو پھیلائیں، ہر جگہ یہ آواز لگائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کو پوجا جا رہا ہے وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہے، مخلوق کی پوجا نہیں ہو سکتی، پوجا جب بھی ہوگی وہ خالق اور مالک کی ہوگی. یہ آواز زبانوں سے بلند ہو، یہی پیغام قلم کے ذریعے پھیلے، اس کے لیے مال خرچ ہو، اس کے لیے انسان کی ساری صلاحیتیں خرچ ہو. اس پیغام توحید کو عام کرتے ہوئے اگر درمیان میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، ان رکاوٹوں کو ہٹانا یہ اسلام درس دیتا ہے تاکہ اللہ کا تعارف انسانیت تک پہنچ سکے. اگر یہ رکاوٹیں زبان سے ہٹ جائیں، اگر یہ رکاوٹیں ہاتھ سے ہٹانے کی ضرورت پڑے اور معاملہ لڑائی اور قتال اور جدال کا آئے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، پیغام توحید کو عام کرنے کے لیے اگر درمیان میں ایسی رکاوٹیں آ گئی ہیں جو لڑائی کے بغیر ختم نہیں ہوتی، تو ان تک پہنچنے کے لیے عوام الناس کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے ان اکڑی ہوئی گردنوں کو کاٹا جائے. یہ پیغام نہیں دیتا اسلام کہ جہاں کوئی آپ کو کافر ملے اور پکڑے اور اسے مار دیں، یا اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط کریں، تلوار کے بل بوتے پر یہ معاملہ کریں. نہیں، اسلام مٹھاس، سلامتی، پیار، امن، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. ہاں، یہ حق ضرور ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. اس پیغام میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اسے زبان سے سمجھایا جائے گا، ماجرا اگر ہاتھ تک آئے گا تو ہاتھ سے بھی سمجھایا جائے گا. آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ، اور یہ گواہی دیں کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، توحید کو تسلیم کر لیں، میری رسالت پر ایمان لے آئیں، پھر نماز ادا کریں، پھر زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا مال اور ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. پھر ان کے مال اور جان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ہاں اسلام کے حق کے علاوہ، اور یہاں حق سے مراد وہ حدود و قیود ہیں جو خالق و مالک نے بیان کی. اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا. یہاں وہ حق، اس سے مراد وہ حدود ہیں. اگر حدود کا ماجرا نہیں،
قاتل کو قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، اسے قتل کیا تو اس قاتل کو قتل کیا جائے گا جواب میں، ان حدود کے ذریعے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے اگر وہ یہ جرائم کرتا ہے، اس جرائم کی سزا اسے دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ توحید کو مانتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر میدان جہاد میں، میدان جنگ میں لڑائی کے ذریعے اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے حق کے، اسلام کے حق کے علاوہ، اور اس کا حساب و کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 392 سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها لا الہ الا اللہ، یہ پیغام، یہ آواز اگر انہوں نے مان لیا، یہ آواز لگا دی، اس توحید کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، فاذا قالوها، اگر وہ یہ بات کہہ دیں، اس بات کو مان لیں، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، پھر وہ نماز پڑھیں، ہماری طرح کی نماز پڑھیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، وذبحوا ذبیحتنا، وہ نماز ادا کریں، قبلے کی طرف منہ کریں، ہمارے ذبیحے کو کھائیں، تو پھر فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها، تو ان کا خون، ان کی جان، ان کا مال وہ ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا سوائے وہ حق جو اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2731 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے قیام کیا، اہل مکہ راضی نہ ہوئے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لأقاتلنہم علی امری ھذا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے لڑتا رہوں گا، اللہ کی توحید کے لیے لڑتا رہوں گا، پیغام توحید کے لیے لڑتا رہوں گا، حتی تنفرد سالفتی وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ، اس وقت تک لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں، اگر میں قتل بھی کر دیا جاؤں میں تب بھی ان کے ساتھ اس آخری حالت تک بھی پیغام توحید کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی اس شریعت کے لیے، اللہ کے اس دین کے لیے ان سے قتال کروں گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کو جاری کرے گا، یہ دین اسلام ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ معنی کیا؟ یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ آئی کہ جہاد کا بنیادی مقصد اللہ کی وحدانیت کو پھیلانا ہے، اللہ کی توحید کو پھیلانا ہے، توحید کا قیام ہے۔ اگر اس مقصد کو پس پش ڈال کے کسی اور مقصد کے لیے لڑائی لڑی جائے، اس مقصد کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو چھوڑ کر، وطنیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر کوئی مار کے لڑے جاتے ہیں اور معاملہ توحید اس میں سے نکال دیا جاتا ہے، توحید کے غلبے کا کوئی تصور وہاں پر موجود نہیں ہے، مزارات وہاں پر موجود ہیں، مزارات کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن مقاصد اس جنگ کے کچھ اور ہیں، تو وہ جنگ جہاد نہیں کہلائے گا۔ جہاد وہی عمل ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کو، عقیدہ توحید کو، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑی جائے، اس لڑائی کو جہاد کہا جائے گا، اور اس کے علاوہ لڑی جانے والی لڑائیں اس مبارک لفظ سے محروم رہیں گی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3159 سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مجاہدین کی ایک جماعت کو بھیجا اور سیدنا نعمان کو اس کا امیر مقرر کیا۔ کسریٰ کا ایک عامل مقابلے پر 40,000 کے قریب فوج لے کر آیا، اور وہ کہنے لگا کہ تم میں کوئی شخص ہے جو مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے بات کرے۔ تو صحابی آگے بڑھے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے کہا ہاں پوچھو تم نے کیا پوچھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو، تمہارا نظریہ کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں نحن اناس من العرب، ہم عرب لوگ ہیں، كنا فی شقاء شدید و بلاء شدید، ہم
سخت بدبختی میں اور انتہائی مصیبت میں مبتلا تھے۔ نمس الجلد والنوى من الجوع، بھوک کی وجہ سے کھجور کی گٹلیاں چوستے تھے، چمڑے کو چوستے تھے۔ ونلبس الوبر والشعر، اونٹوں کی اون اور بکریوں کی بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ونعبد الشجر والحجر، درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ فبین نحن كذلك، ہمارا یہی حال تھا۔ اذ بعث رب السماوات ورب الاراضین، تو اس حالت میں آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا۔ اس اللہ نے بھیجا، تعالی ذکرہ وجلت عظمتہ، جس کا ذکر، جس کی عظمت بہت بلند اور برتر ہے، اس اللہ نے ایک رسول ہماری طرف بھیجا۔ من انفسنا، وہ ہماری قوم میں سے تھا، نور من نور اللہ نہیں تھا، نوری مخلوق نہیں تھا۔ من انفسنا، وہ ہماری جانوں میں سے تھے، ہماری قوم میں سے تھے۔ نعرف اباہ و امہ، ہم اس کے بابا کو بھی جانتے تھے، ہم ان کی ماما کو بھی جانتے تھے۔ والدہ اور والد معروف تھے، قبیلہ معروف تھا، شخصیت معروف تھی۔ وَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا، پھر اس رسول نے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس پیغمبر نے ہمیں یہ حکم دیا، أَن نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ ہم تم سے جنگ کریں، ہم تم سے جہاد کریں، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت پہ قائم ہو جاؤ۔ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے، اگر تم ایک اللہ کی عبادت پہ نہیں آتے، اس دین کو قبول نہیں کرتے، تو پھر شریعت محمدیہ تمہیں دوسرا آپشن دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ او تؤد الجزیہ، ہمیں جزیہ دو، ہم تمہارے رکھوالے ہوں گے، ہم تمہاری نگہبانی کریں گے، ہم اس ملک میں امن کا دورہ کریں گے، مسلمان حکومت تمہارا خیال رکھے گی، اور تم اس کے بدلے میں جزیہ دو گے، وہ ہمیں ادا کرو۔ یہ دوسرا آپشن ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اسلام قبول نہ کرو، لیکن اسلامی اسٹیٹ کے ماتحت رہو اور جزیہ ادا کرو۔ وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعیم، اور ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی طرف سے یہ پیغام سنایا ہے کہ اس توحید کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے، اہل شرک سے لڑتے ہوئے اگر کوئی ہم میں سے قتل ہوگا، وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ لم یرا مثلہا قط، وہ عظیم نعمت جنت کی جس کو قطعاً کسی نے نہیں دیکھا۔ ومن بقی منا ملک رقابکم، اور جو ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنا رہے گا، یعنی تمہیں وہ پیغام توحید دیتا رہے گا، تمہارے سامنے یہ آپشن رکھے گا، یا تو کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی بن جاؤ، جو ہمارا حق ہے وہ تمہارا ہوگا، جو ہمیں ملے گا وہ تمہیں ملے گا، امن اور سکون اور شانتی کا دورہ ہوگا۔ نہیں مانتے تو پھر جزیہ دے کے رہو، اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا مقصد توحید کا بول بالا ہے۔ جہاں عقیدہ توحید کو فوت کر دیا جائے، جہاں اہل شرک کو گلے لگا لیا جائے، جہاں قبر پرستوں کو اپنا رہبر بنا لیا جائے، جہاں وطن پرستوں کو اپنا رہبر بنا لیا جائے، جہاں اللہ کی توحید کی بات کو بھلا دیا جائے اور کہا جائے یہاں پر عقیدہ توحید بیان نہ کرنا، کیونکہ تمام جماعتیں موجود ہیں، تمام تنظیمیں موجود ہیں، سارے گروہ موجود ہیں، اور ہم فلاں پارٹی والے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مل کے اپنے مشترکہ دشمن سے لڑیں، اور ان مل جانے والے، اکٹھے ہو جانے والوں کے اندر اہل شرک موجود ہیں، قبر پرست موجود ہیں، امام پرست موجود ہیں، پیر پرست موجود ہیں، اور یہ اتحاد ہو رہا ہے سب کا، یہ اکٹھ ہو رہا ہے سب کا، لیکن اللہ کی توحید میں نہیں، یہاں توحید کے دشمن موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے والے موجود ہیں، اور یہ سارا اکٹھ ہو کے کسی ایک طرف منہ کر کے لڑتا بھی ہے تو ان کی لڑائی قطعاً جہاد نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ یہاں بنیادی مقصد فعل ہے، یہ اللہ کی توحید کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ دنیا کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں اسلام کا یہ مبارک پیغام بھی اور یہ سلامتی کا درس بھی ہمیں ملتا ہے کہ پہلے جا کر اہل شرک کے سامنے اللہ کی توحید کے دلائل پیش کرو، اللہ کی توحید کا پیغام سمجھاؤ انہیں،
اور ان کو موقع دو کہ وہ سوچے، وہ سمجھے، وہ تسلیم کریں، نہیں کرتے، اپنے دین پہ باقی رہتے ہیں، تو پھر وہ جزیہ ادا کریں، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 97، سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قبیلے کی طرف بھیجا، ہم نے صبح صبح ان کو جا لیا اور شکست سے دوچار کیا۔ جنگ کے دوران میں اور ایک انصاری ہم نے ایک دشمن کو قابو کر لیا، اسے گھیر لیا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسامہ کہتے ہیں انصاری نے جب یہ سنا تو اپنی تلوار روک لی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اس کو نیزہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ جب واپس آئے تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو نے اسے قتل کر دیا حالانکہ وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صرف جان بچانے کے لیے اقرار کیا تھا، آپ نے پھر فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد بھی اس کو مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ اس نے یہ جملے کہے، تم نے سنے، اور پھر بھی تمہاری تلوار نہ رکی۔ اسامہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ جملے اتنی بار دہرائے کہ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ معنی یہ کہ آج مسلمان ہوتا میرے صاحب کا گناہ معاف ہو جاتے۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا، پیارے حبیب نے بار بار یہ کہا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہ ہے کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اسامہ جب قیامت کے دن یہ قتل ہونے والا لا الہ الا اللہ کا واضح لے کر آئے گا، تیرا کیا بنے گا؟ تو کیا جواب دے گا؟ تو کیا صفائی پیش کرے گا اپنے اس عمل پہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ اس حدیث پہ اللہ کے لیے رکیے۔ بظاہر صورتحال وہی ہے جس کو سیدنا اسامہ سمجھے ہیں کہ دشمن ہے، گھیرا گیا ہے، قابو پا لیا گیا ہے، تلواریں اٹھ چکی ہے اس کو مارنے کے لیے، اور وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ موت کا وقت آ گیا، اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ظاہری صورت یہی لگتی ہے کہ ڈر کے پڑ رہا ہے، لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام کتنا عظیم دین ہے، اسلام کتنا سلامتی کا دین ہے کہ آپ نے کہا اسامہ، اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا کہ اس نے خوف سے پڑھا تھا یا سچائی سے پڑھا تھا۔ یہاں وہ شخص ہے جس نے حالت جنگ میں عین تلواروں کے نیچے کلمہ پڑھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کا اعتبار کیا۔ وہ مجرم، وہ جہنم کے کتے خوارج کہاں ہیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، جو جدی پشتی مسلمانوں کو خون بہا رہے ہیں، جو صرف اس لیے خون بہاتے ہیں کہ یہ ہماری تنظیم میں نہیں ہے، یہ مخالف تنظیم میں ہے، یہ مخالف جماعت کا رکن ہے، وہ ہے مسلمان، اس کا عقیدہ درست ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن صرف تنظیموں کی لڑائییں اور تنظیموں کے اختلاف کی بنیاد پہ ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، صرف ان کے امیر کو امیر نہ ماننے کے جرم میں اس کو مرتد کہہ دیا جاتا ہے، اس کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، ان کے نام نہاد گھڑے اور تراشے ہوئے خلیفہ کی بیعت نہ کرنے کے جرم میں اس کو مرتد اور کافر کے فتوے لگا کے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پانیوں میں ڈبو کے مار دیا جاتا ہے، کہیں ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیے جاتے ہیں، کہیں ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے جرائم قیامت کے دن تم کیا کرو گے اور اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ جدی پشتی مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان، اور تم نے اپنی شیطانی فکر کے پیچھے لگ کے ان کو کافر اور مرتد کہا اور ان کا خون بہا دیا۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا اسامہ تو کیا کرے گا، تو کیا جواب دے گا؟ آج خوارج نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے مسلمانوں کے ممالک میں، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے،
بات بات پر کفر کے فتوے، بات بات پر مرتد کے فتوے، اور مسلمانوں کو خون بہا دیا جاتا ہے، خودکش حملے کیے جاتے ہیں، گاڑیوں میں بارود بھر کے اڑا دیا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مسجدوں میں دھماکے کیے جاتے ہیں، مسجدوں عبادت خانوں کے اندر آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ؟ اے خوارج کے ٹولے، تم قیامت کے دن ان معصوم بچوں کی منہ سے جب لا الہ الا اللہ کے جملے نکلیں گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ بوڑھے جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ عورتیں جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گی تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے خودکش حملوں میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں مرنے والے مسلمان، یہ اہل توحید رجال الامن جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ خیمے میں بیٹھے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور آپ کے کان میں کسی شخص کا کوئی حال بیان کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اذهب فاقتلہ، جاؤ اسے قتل کر دو۔ پھر آپ اس کو دوبارہ پوچھتے ہیں الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیا یہ شخص جس کا یہ جرم تم نے میرے کان میں بیان کیا، بات اس کی بتائی، کیا یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا؟ آپ نے کیسے واپس بلاؤ، یہ جو جا رہا ہے اس کو واپس بلاؤ۔ پھر فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها حرمت علی دماؤہم واموالہم الا بحقها۔ مجھے تو یہ حکم ہے میں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کروں، لڑائی کروں جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو پھر ان کا مال اور ان کی جان مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اگر میری کسی کافر سے ٹکر ہو اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ لڑائی میں میرا ہاتھ کاٹ دے، میرا ہاتھ اڑا دے، اور پھر میں اس پہ قابو پالوں، مجھے موقع مل جائے کہ میں اسے قتل کر دوں، اور وہ اس سے پہلے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اب میں اسے قتل کروں یا چھوڑ دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کے کلمے کا اعتبار کروں یا اس کو قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرنا، وہ خوف زدہ ہو گیا، تمہارا ہاتھ اگرچہ اس نے کاٹ دیا، وہ خوف زدہ بھی ہو گیا، ایک درخت کی پناہ بھی لے لی، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کا اعتبار کرنا اور اسے قتل نہ کرنا۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا ہاتھ کاٹ چکا ہے، میں پھر بھی اس کے کلمے کا اعتبار کروں اور میں اسے قتل نہ کروں؟ پیارے حبیب کے یہ جملے بڑے غور سے سننے کے قابل ہیں، جن کی تلواروں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، جن کی گولیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، جو مسلمانوں کے خون پہ کے در پہ ہیں، جو بت پرستوں کو چھوڑتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو مرتد کہہ کے، کافر کہہ کے قتل کرتے ہیں، جو گھروں کو، مسجدوں کو، جنازگاہوں کو بم دھماکوں سے اڑاتے ہیں، ان کو پیارے نبی کا یہ فرمان سنائیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4019، صحیح مسلم حدیث نمبر 95، پیارے حبیب فرماتے ہیں لا تقتلہ، تو اسے قطعا قتل نہ کرنا، فَإِن قَتَلْتَهُ، پس اگر تو نے اسے قتل کر دیا، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ، وہ اس منزل پہ کھڑا ہوگا، اس کا وہ مقام ہوگا جس میں تو کھڑا تھا اس کے قتل ہونے سے پہلے، قبل ان تقتلہ، اس کے قتل سے پہلے تیرا جو حال تھا، اگر وہ مقتول کلمہ پڑھنے کے بعد قتل ہوا وہ تیری والی جگہ پہ آ جائے گا۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ، اور تو اس شخص کے مقام پہ پہنچ جائے گا جو اس کا مقام لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے پہلے تھا۔ مانا کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور تو نے پھر بھی اس کو مار دیا تو وہ تیری مسلمان والی سیٹ چھین لے گا، اور تو اس کی کرسی پر اور اس کے مقام پر جو کلمے سے پہلے اس کا حال تھا وہاں تک پہنچ جائے گا۔ مسلمان کا قتل کفر ہے، وہ میدان جنگ میں ہو، وہ ہاتھ کاٹ چکا ہو آپ کا، اور پھر کلمہ پڑھ لے تو اسلام اس وقت پڑھے ہوئے کلمے کے اعتبار کا حکم دیتا ہے۔ اور آج مسجدوں میں، مدرسوں میں، جنازگاہوں میں، بازاروں میں
مسلمان رجال الامن کے ٹھکانوں پہ حملے کرنے والے مجرم اور اپنی گندی سوچ کے مطابق انہیں کافر کہنے والے مجرم، مرتد کے فتوے لگانے والے مجرم، تم کہاں ہو؟ یہ حدیثیں تم نے کبھی زندگی میں سنی؟ علم سے بے بہرا ہو تو اللہ کے لیے علم کی طرف لوٹو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مسند احمد میں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 3025 حدیث نمبر ہے، ایک شخص کا گزر ہوا بکریاں چرانے والا صحابہ کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو بعض نے کہا اس نے ہم سے ڈرتے ہوئے ہم سے بچنے کے لیے یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، یہ ساری بات بتائی۔ اس وقت خالق و مالک نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کہے تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے سلام کا اعتبار کرو، اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار کرو۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ کلمہ گو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس نے کسی مقصد کے لیے کلمہ پڑھا ہو، اس نے کسی مقصد کے لیے کلمہ پڑھا ہو، اس کے دل کا حال کچھ بھی ہو، وہ بطور منافق کلمہ پڑھ رہا ہو، وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہو، وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہو، ہمارے لیے معاملہ ظاہر کا ہے، دلوں کے ہم مالک نہیں، دلوں کی ہمیں خبر نہیں۔ بظاہر ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، خوف سے پڑھ رہا ہے، نفاق سے پڑھ رہا ہے، یہ اصل میں دشمن ہے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ احادیث مشعل راہ ہے، منارہ نور ہے کہ ہم اس کے ظاہر کا اعتبار کریں گے اور ہم اس کے باطن کا معاملہ اس کے اللہ کے حوالے کریں گے، اور اس کے کلمہ کا اعتبار ہوگا، اسے ظاہری طور پہ مسلمانوں کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کو روانہ کرتے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1731، قافلے کو روانہ کرتے، صحابہ کو روانہ کرتے، ان کا امیر مقرر کرتے، تو انہیں وصیت کرتے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، بھلائی کی تلقین کرتے، اور پھر فرماتے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو جو اللہ سے کفر کرتے ہیں۔ اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا، خیانت نہ کرو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو، خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، لاشوں کے مسئلے نہ کرو، یہ لاشوں کو بگاڑنے والے، یہ گردنیں کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والے مجرم، یہ انسانی جسم کا مسئلہ کرنے والے، اس کے اعضاء کاٹ دینے والے، لاش کی بے حرمتی کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم سے منع کر رہے ہیں، یہ کام نہ کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، بچوں کو نہ قتل کرنا۔ تمہارے ان بارودی دھماکوں سے، حملوں سے کتنے بچے قتل ہوتے ہیں، کتنے بوڑھے قتل ہوتے ہیں، کتنی عورتیں قتل ہوتی ہیں، کتنا ناحق خون بہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خالصتاً توحید کے پھیلانے کے لیے جس لشکر کو بھیجا کرتے تھے اس کو بھی تعلیم دیتے تھے، بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، اور جب تمہارا ٹاکرا مشرکوں سے ہو جائے، ان کے سامنے 3 چیزیں پیش کرنا۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام کی دعوت کو مان لے تو ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لینا، انہیں یہ پیغام دینا کہ وہ مہاجرین کے علاقے میں آ کر رہیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں اور مہاجرین کے علاقے میں آ کے رہیں، اور انہیں بتانا فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اگر وہ یہ کام کر لیں، مسلمان ہو جائیں،
مہاجرین کے علاقے میں ہجرت کر کے آ جائیں تو جو مہاجروں کو ملے گا وہ ان کو ملے گا، جو ان کے اوپر فرض ہوگا وہ ان کے اوپر فرض ہوگا۔ اور اگر وہ اس سے انکار کر دے تو انہیں کہنا کہ تم عام مسلمانوں کی طرح جیسے صحرا میں مسلمان رہتے ہیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، تو انہیں کہنا تمہارا حال عام مسلمانوں کا ہے، بادیہ نشین مسلمانوں کا ہے، ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو مومنین پر ہے، انہیں غنیمت اور مال فے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور صحابہ اور اہل ایمان کے ساتھ مل کے جہاد کرتے ہیں پھر انہیں غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ لوگ نہ اسلام لے کر آئیں، نہ کلمہ پڑھیں، نہ مسلمان ہو، تو پھر انہیں کہنا فَصَلْهُمُ الْجِزْيَةَ کہ تمہارے اوپر جزیہ لاگو ہوتا ہے، تم جزیہ ادا کر کے رہ سکتے ہو، تمہیں وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ جزیہ کو مان لیں، قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اسلام نے یہ ان کو مہلت دی ہے، یہ موقع دیا ہے۔ اور اگر وہ جزیہ اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوگا، پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی، پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیمات۔ توحید کا پیغام دو، اللہ کی وحدانیت کا درس دو، اسلام کی طرف انہیں رغبت دلاؤ، وہ مسلمان ہو جائیں تمہارے بھائی ہیں، وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ جائیں وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہوئے مسلمان رہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو قبول نہ کریں، وہ ان چیزوں کو تسلیم نہ کریں، تو پھر ان کے ساتھ ماجرا دوسرا کرو کہ انہیں جزیہ کا حکم دو۔ اگر وہ جزیہ کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو بھی نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ قتال اور جہاد ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں کہ جب ابن نواحہ قتل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن نواحہ اور ابن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر، سفیر بن کر مسیلمہ کذاب کی طرف سے آئے تھے، تو آپ نے ان سے سوال کیا تھا اتشہدانی انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو دونوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت قاتلا رسولا لضربت اعناقکما، اگر میں کسی سفیر کے قتل کو جائز سمجھتا میں تمہاری گردنوں کو مار دیتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں پھر یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سفیروں کے قتل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو یہ وہ پیاری احادیث ہے جو میدان جہاد کے اندر بھی جو خالصتاً توحید کو پھیلانے کے لیے لڑی جانے والی جنگیں ہوتی ہے، اسلام کو نشر کرنے کے لیے لڑی جانے والی جنگیں ہوتی ہے، جس کی بنیادی شرائط میں سے ولی الامر کا موافقہ مسلمان حکمران کے حکم پہ، کیونکہ جہاد کا معاملہ عوام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جہاد کا معاملہ ریاست کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ، مسلمان حاکم کے ساتھ، مسلمان ولی الامر کے ساتھ، مسلمان بادشاہ کے ساتھ مشروط ہے۔ مسلمان بادشاہ اس کا حکم دیتا ہے، الامام جنہ، مسلمان بادشاہ ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے۔ یہ ایسی نہیں کہ محلے کے 10 بندے اکٹھے ہو جائے، ایک پارٹی بنا لے اور وہ پارٹی ترقی کرتے 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 ہزاروں اور لاکھوں میں پہنچ جائے۔ یہ معاملہ ریاست کا ہے، حدود کا نفاذ ریاست کے ہاتھ میں ہے، جہاد کا ماجرا ریاست کے ہاتھ میں ہے، جس کو علماء فیصلہ کرتے ہیں، مسلمان حاکم فیصلہ کرتا ہے اپنے علماء سے مشورہ کر کے، اس کے اندر فوائد کیا ہے، اس کے اندر معاملات کیا ہے۔ یہ تمام ماجرے ریاست سے متعلق ہیں، عوام الناس سے متعلق نہیں ہیں۔ اور اس کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیمات ہے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، خیانت نہ کی جائے، ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔